Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman, a scholar of clinical psychology from UMT. This is so far the 13th lecture of Psychology video series, جو کہ ہے پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر پہ. اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس آپ کو یقیناً ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آئیے چلتے ہیں پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر کی طرف. پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر اگین ڈپریسو ڈس آرڈر کے انڈر آ رہا ہے, اور ڈپریسو ڈس آرڈرز موڈ کے انڈر آ رہے ہیں. یہ موڈ ڈس آرڈرز کے انڈر آتے ہیں سارے. وہی لائن ابھی تک جو چلتی آ رہی ہے یوتھیمیا کی, درمیان رائٹ لیفٹ وہ جو کیا فال کرتا ہے اس کے اندر سارا. ٹھیک ہے, ڈپریشن کی ایک ٹائپ ہے. اس کے اندر کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ دا ایسوسیشن آف مینسٹرل پیریڈس ود موڈ ڈسٹربنس, ایموشنل چینجز اینڈ نیورو کوگنیٹیو سمٹمس. یہ سارے یہ والے سمٹمز ہوتے ہیں. یہ منسلک ہوتا ہے ود اسپیسیفک ایونٹ, اور اسپیسیفک ایونٹ کو ہم کہیں گے دا مینسز آف فیمیل, دا مینسٹرل سائیکل آف فیمیل. اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر ہی گھومتا ہے, اس کے گرد ہی جو ڈپریشن آتا ہے, جو سمٹمز کچھ آتے ہیں ان کو ہم پری مینسٹرل ڈسفورک کہتے ہیں. دوسری چیز اگر آپ نام سے ہی دیکھیں تو ہے پری مینسٹرل, یعنی جس ویک میں آپ کو مینسز آنے ہیں وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو یہ اس کے آنسٹ سے پہلے آپ کو اس کے جو آنے والے ویک میں یہ سمٹم سٹارٹ ہو جائیں تو آپ اس کو کہیں گے پری مینسٹرل ڈسفورک سمٹمس. ٹھیک ہے. پریویلنس ویسے تو ایک اچھا ریسرچر وہی ہوتا ہے جو اپنے ملک کی اپنی سوسائٹی کی نکالے, لیکن چونکہ ڈی ایس ایم میں 80% انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خواتین جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہوا جی کہ 8 میں سے 3 خواتین ہیں جو کہ جنرلی اس کا کرائٹیریا عام طور پہ میٹ کر جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ذرا یہ سمجھ لیا آپ نے کیا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ڈائگنوسٹک فیچرز بن جائیں گے. تو میں یہ دونوں آپ کو ساتھ پڑھا رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا, آپ نے ڈیوریشن اور سیویرٹی آف سمٹمس کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کی ڈیوریشن ہونی چاہیے گریٹر دین ایکول ٹو 12 منتھس, یعنی کہ کم از کم 12 مہینے آپ کو یہ پرابلم رہے, کہ 12 مہینے میں آپ کے جب مینسز آئے ہیں آپ کو یہ سمٹمز شو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تب آپ کہہ سکتے ہیں, تب آپ ڈائگنوسس دے سکتے ہیں پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد وہ پہلے کرائٹیریا میں کہتا ہے کہ جی ٹوٹل آپ کو وہ بتائے گا کہ جتنے بھی سمٹمز ہیں نا ان میں سے 5 لازمی ہیں. ٹھیک ہے. مور دین ایکول ٹو 5 سمٹمز آپ کے ہونے لازمی ہیں, تب جا کے آپ پری مینسٹرل ڈسفورک کا ڈائگنوسس دے سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے ذرا نوٹس دیکھیے گا ساتھ ساتھ, اس کے بعد اس نے 2 سیٹس میں ڈیوائڈ کر دیا سمٹمز کو, ایک بی میں اور ایک سی میں. بی میں کافی سارے سمٹمز دے دیے ہیں, یعنی 5 6 7 سمٹمز ہوں گے, اسی طرح 5 6 7 8 سمٹمز سی میں دے دیے. اس نے کہا ان دونوں سمٹمز کو ملا کے 5 سمٹمز کم از کم آنے چاہیے, تب جا کے آپ اس کا ڈائگنوسس دے سکتے ہیں. اور ایک سمٹم لازمی ہے کہ آپ کا بی میں سے بھی ہو اور سی میں سے بھی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کے 5 جو ہیں بی میں سے پورے ہو گئے ہیں اور آپ کہیں جی کہ نہیں سی میں سے کوئی نہیں ہے تو میں ڈائگنوسس دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے. یا میرے سی سے پورے ہو گئے تو نہیں, کم از کم ایک بی سے اور کم از کم ایک سی سے, پھر ان کو ملا کے جو ہے آپ کا 5 سمٹمز بنتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈائگنوسس دینا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بی میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے ذرا سمجھ لیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. آپ ایک لائن لگائیں, اس لائن کے درمیان میں لکھیں مینسز ویک پیریڈ آنسٹ. ٹھیک ہے. اور اس سے پیچھے اس کا لکھیں کہ جی سٹارٹ ہونے سے پہلے پری ویک ہے اور اس کے بعد پوسٹ ویک ہے. تو پری ویک میں آپ کو اس کے سمٹمز شروع ہو جائیں گے, مینسز آئیں گے تو وہ ذرا اس کی سیویرٹی کم ہو جائے گی, اور جیسے ہی پوسٹ ویک چلے گا وہ بالکل منیمل ہو جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے. اس طرح سے یہ آپ کا آنسٹ چلے گا. اچھا, اب ہم ذرا بی کرائٹیریا میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس نے ہمیں سمٹمز کہے ہیں کہ ان میں سے آپ کا ایک ہونا کم از کم لازمی ہے, اور ٹوٹل ملا کے 5. اس میں کیا سمٹمز ہیں؟ پہلا سمٹم تو وہ کہہ رہے جی کہ مارکڈ افیکٹو لیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے. کیا ہوتی ہے یہ؟ فار ایگزامپل جیسے آپ کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہیں, آپ کو اچانک سے دکھی فیل ہونے لگ گیا, آپ کو اچانک سے غصہ آنے لگ گیا, اچانک سے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میں بڑا اندر سے بڑی اندر سے ٹوٹی ہوئی محسوس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے نا ریجیکشن کی طرف, وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک جو فیمیل کو یہ سمٹم آ رہا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ مجھے کوئی انکار نہ کرے, یا اگر اس کو کوئی انکار کر دیتا ہے کسی بھی بات پہ, کہ فار ایگزامپل گھر میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ فار ایگزامپل یہ چپس کا پیکٹ مجھے دے دیں,
تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا ہے میں نے نہیں دینا. تو یہ اتنا سا جو ریجیکشن ہے اس کی سینسٹیوٹی ان کے لیے بہت زیادہ انکریز کر جائے گی جو ان کی فنکشننگ کو افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ نے سیکنڈ دیکھنا ہے. سیکنڈ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکڈ اریٹیبلٹی, اینگر اینڈ انکریزڈ انٹرپرسنل کانفلکٹس. اچھا اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, ہر چیز سے ان کو اریٹیشن ہوگی, ان کو اچھی چیز سے بھی اریٹیشن ہو رہی ہے, بری چیز سے بھی, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تقریباً. اور وہ مارکڈ کا مطلب ہے کہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہو سب کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ غصہ آئے گا چھوٹی چھوٹی بات پہ, بلا وجہ کی باتوں پہ. اگین مارکڈ کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہو یہ چیز. اور انٹر پرسنل کانفلکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے سوشل ریلیشن شپس ہیں, آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, مدر کے ساتھ, سسٹر کے ساتھ, یہ سارے ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہونے لگ جائیں اور واضح طور پہ ہو رہے ہیں. اس کے بعد مارک ڈپریسڈ موڈ, فیلنگ آف ہوپلیسنس اور سیلف ڈیپریکیٹنگ تھاٹس. ٹھیک ہے. اچھا اب سیلف ڈیپریکیٹنگ تھاٹس کیا ہوتی ہیں؟ سیلف ڈیپریکیٹنگ تھاٹس کا مطلب ہے کہ ڈس اپروول, کہ جی مجھے سب ڈس اپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ہوں ایسی, مجھے سب ڈس اپروو کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح آپ پیچھے بھی چیزیں پڑھتے ہیں اب آپ ریلیٹ کریں. اسی طرح مارکڈ انزائٹی ہوگی, ٹینشن ہوگی, فیلنگ آف بینگ کیڈ اپ. ٹھیک ہے, آن دا ایج. اس طرح کی آپ کو جب فیلنگز آئیں گی تو یہ آپ کی ان میں سے کم ایک سمٹم پورا ہونا چاہیے. یہ بی کے سمٹمس تھے. اسی طرح سی کرائٹیریا کے کچھ سمٹمز ہیں, اس میں سے بھی کم ایک ہونا چاہیے. اگین ٹوٹل ملا کے 5 ہونا چاہیے. اس میں کیا کہہ رہا ہے جی کہ ڈکریزڈ انٹرسٹ ان یوزول ایکٹیویٹیز. اب ناؤ وٹ ڈو وی مین بائی یوزول ایکٹیویٹیز؟ مطلب فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, ایک لیڈی ہے, اس کی یوزول ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس نے دن میں پڑھانا بھی ہے, کھانا بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس نے گاڑی بھی چلانی ہے اور ایک آدھا کام اور کرنا ہے, سمجھ لیں کچھ لکھنا ہے, رائٹنگ بھی کرنی ہے. یہ اس کے روز کے کام ہے, اس کی جاب میں شامل ہے. اب یہ اس کی یوزول ایکٹیویٹیز ہیں. اس کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں اٹھ کے جاؤں, جا کے کام کروں, یا میں نے کوئی چیز لینے جانی ہے, یا میں نے دفتر سے واپس جانا ہے یا آنا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں, میں کھانا بناؤں, میں پڑھاؤں, لیکچر ڈلیور کروں, یا اگر میں پڑھتی ہوں تو میں پڑھوں. دیز آر دا یوزول ایکٹیویٹیز جس میں ڈکریز انٹرسٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا, فرینڈز, ہابی, اسکول ایٹسیکٹرا. اس کے علاوہ سبجیکٹیو ڈیفیکلٹیز ان کنسنٹریشن. اب دیکھیں کنسنٹریشن کی بات ہمیشہ ڈپریسو سمٹمز میں آ رہی ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ ایم ڈی ٹی سے شروع کر کے یہاں تک آئیں گے نا تو آپ کا ایک فلو بن جائے گا, آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. اچھا یہ چیزیں تو سب میں کامن ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگنے لگ جائے گا نا کہ اچھا یہ کامن ہے یہ نہیں کامن, تو پھر آپ کو ڈی ایس ایم کھول کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ونس یو آر ڈن کینلی ود آل ڈس آرڈرس, کیا ضرورت پھر پڑے گی آپ کو کھولو اچھا اس کا کیا ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنے گا. آپ کے ذہن میں وہ 5 اسٹیپس ہونے چاہیے جو میں نے بتائے ہیں, وہ آپ کو آتے ہیں, آپ کو ڈس آرڈرس کا پتہ ہے, آپ کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس دینے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. پھر آپ کا پیشن ہے اور آپ کا وہ جذبہ ہے اپنی فیلڈ کو لے کے, اس میں آپ کتنا اچھا ایکسل کرتے ہیں. خیر بات دوسری طرف چلے گی, ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں جی کنسنٹریشن. تو جب کنسنٹریشن ڈپریسو کے سمٹمز آئے ہیں اس میں کنسنٹریشن کی پرابلم آئی ہے. کنسنٹریشن کی پرابلم آئی ہے تو آپ کی کوگنیٹو پرابلم آئی ہے. کوگنیٹو پرابلم آئی ہے تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں, تھنکنگ میں پرابلم آئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سبجیکٹیو ڈیفیکلٹی ہوگی کس میں, کنسنٹریشن میں. پھر لیتھارجی ہوگی. ٹھیک ہے, ایزیلی آپ کو فٹیگز ہوں گی, آپ کے پاس لیک آف انرجی ہوگی. اگین یہ بھی سیم سمٹم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مارکڈ چینج ان ایپیٹائٹ, اوور ایٹنگ اور اسپیسیفک فوڈ کریونگ. اس میں ایپیٹائٹ لو ہونے کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر یا تو آپ بہت زیادہ کھانا شروع ہو جائے یا کسی اسپیسیفک کھانے کی بہت زیادہ کریونگ ہو. ٹھیک ہے, ابھی ہر بندے کا ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے عام طور پر کریونگ ہونا کوئی مطلب کسی اسپیسیفک سمٹم کو نہیں کہہ سکتے. میں چونکہ فوڈی بندہ ہوں, مجھے بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے عموماً کھانے کی. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ خیر آؤٹ آف ڈسکشن بات تھی, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کو یہ سمٹم شو ہو رہے ہوں, جب اس ویک میں آپ ہوں, جب اس سچویشن میں آپ ہوں جو پیچھے میں بتاتا آ رہا ہوں پری مینسٹرل میں, تب آپ کو کسی اسپیسیفک فوڈ کی بہت زیادہ کریونگ ہو اور آپ کے کہ میں نے کھانا بہت زیادہ کھانا ہے اور آپ کھا بھی رہے ہو. اگین اس نے لکھا ہے کہ مارکڈ چینج ان ایپیٹائٹ, واضح طور پہ نظر آنے والا جو پتہ لگ رہا ہو. اس کے بعد آپ کو انسومیا اور ہائپر انسومیا دونوں آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. سینس آف بینگ اوور ویلمڈ, آؤٹ آف کنٹرول, کہ جی میں
میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، نہ میں کسی کے کنٹرول میں ہوں نہ میرے کنٹرول میں کچھ ہے، ایک دم سے یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو سچویشن ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے آتے ہیں فزیکل سمٹمس سچ ایز بریسٹ سویلنگ آپ کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. خواتین میں یہ ایک فزیکل سمٹم ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو جوائنٹ اور مسلز ہیں ان میں تکلیف رہنے لگ جائے گی کافی زیادہ، اور سینسیشن آف بلوٹنگ، یا پھر آپ کہیں کہ وزن کا بڑھ جانا، ویٹ گین، کہ اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو موٹی ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، یا میرا ویٹ گین ہونے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہیں اس میں، بریسٹ کی سویلنگ ہے، مسل اور جوائنٹ کی کافی زیادہ پین ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو لگنا ہے بلوٹنگ کہ میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا. اس کے بعد ہمیشہ ڈی ایس ایم میں ڈس آرڈر، سائکیٹرسٹ ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اسی چیز کو مانا جاتا ہے دیٹ از پروڈیوسنگ دا کلینکل ڈسٹریس ان آکیوپیشنل ورک، سوشل، اسکول، یوزول ایکٹیویٹیز. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی لائف کی ڈیلی فنکشننگ میں اگر اسے ڈسٹریس نہیں ہو رہا، ڈس فنکشننگ نہیں ہو رہی، تو دیٹ از ناٹ اینی ڈس آرڈر. تو یہ ہمیشہ کرائٹیریا میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے. اچھا، مسٹ ناٹ بی ڈیو ٹو اینی ادر ڈپریسو ڈس آرڈر. دیکھو یہ ڈپریسو ڈس آرڈرس چل رہے ہیں، تو اس میں بالکل یہ نہیں کہ یہ ایم ڈی ڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ اس کو، یہ پیورلی آپ کے یہی سمٹمز اور یہی کرائٹیریا ہوگا تو آپ یہ دے سکتے ہو. انٹینسٹی اینڈ ایکسپریسونیس آف دا سمٹمز may be closely related to social and cultural background, characteristics of effective female, family perspective, and more specific factors such as religious beliefs, social tolerance, and female gender role issues. اب آپ بہتر طریقے سے، جتنی فیمیلز اگر مجھے سن رہی ہیں تو ان کو اس پوائنٹ کی بہت زیادہ سمجھ آئی ہوگی، میل سن رہے ہیں وہ بھی، کہ آپ کے ایریا ٹو ایریا، کلچر ٹو کلچر، انفیکٹ آپ اس کو زیادہ سب ڈیوائڈ بھی کر دینا تو فیملی ٹو فیملی بھی بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اس ایشو میں، خاص طور پہ مینسز میں، مینسٹرل سائیکل میں، مینسٹرل پیریڈ میں. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کا اگر تو فار ایگزامپل ایک فیملی ہے جس میں اس چیز پہ ایک اپروپریٹ وے میں بات ہوتی ہے کہ بھئی دس از سم تھنگ نیچرل، مینسٹرل پیریڈز ہونے ہی ہونے ہیں، اس پہ کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے، تو ان کے جو ماحول ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ ڈفرینٹ ہوگا. اس میں چانسز کم ہوں گے کہ آپ کو اریٹیبلٹی ہو، چانسز کم ہوں گے کہ آپ کو انزائٹی ہو، چانسز کم ہوں گے کہ آپ ان سمٹمس کو میٹ کریں. ایک دیکھیں آپ بہت ہی کنزرویٹو اگر آپ کو بیک گراؤنڈ ملتا ہے جہاں پہ یہ بالکل اس پہ بات کرنا ایک گناہ اگر سمجھا جا رہا ہے، تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے معاملات آئیں گے. اور جہاں پہ بہت زیادہ اوپن ہے وہاں پہ تو یہ چیز اس میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس میں ریلیجیس ایسپیکٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن ڈفرینٹ چیزیں اس پہ کہتا ہے، بائبل ڈفرینٹ چیزیں اس پہ کہتی ہے، ہندوازم کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ نے کلچرل اور باقی چیزیں شیڈوئنگ میں پڑھی ہوئی ہوں گی نا، کہ کس طرح سے آپ نے اسے کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کے پڑھتے ہیں ایٹیولوجیکل فیکٹرز یا رسک اور پروگنوسٹک فیکٹرز کیا ہیں، وجوہات کیا کیا ہیں، کازز کیا کیا ہیں. اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹی مختصر سی ہیں، جلدی سے سمجھ لیں. ایک تو انوائرمنٹل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ایسوسیٹیڈ ود ایکسپریشن آف پری مینسٹرل ڈسفورک، جو کہ اسٹریس ہے، جس میں ہسٹری آف انٹرا پرسنل ٹراماز ہیں، سیزنل چینجز ہیں، آپ کے سوشل کلچر اسپیکٹس ہیں، اور فیمیل کا سیکشول بیہیویئر ان جنرل کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے کیا کرتی ہیں، ایک کاز بنتی ہیں کسی بھی فیمیل کی یہ پی ایم ڈی ڈی ہونے کا، ٹھیک ہے. مطلب اس نے جیسے کیا کہ آپ ہسٹری دیکھیں نا کہ اس فیمیل کی کیا ہے، اس میں پھر آپ کا وہ سوشل کو جو افیکٹس ہیں سارے وہ بھی آ جائیں گے، ایکسپریشن آ جائے گا، اسٹریس آ جائے گا. انٹرا پرسنل ٹراماز تو نہیں ہیں پہلے آپ کے کبھی کہ آپ نے سیکشول ابیوز دیکھا ہو گھر میں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ والدہ کو بھی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا. لرنڈ تو نہیں ہے، لرنڈ ہیلپلیس تو نہیں ہے. وہ آپ ایرن بیک کو پھر یاد کیا کریں کہ لرنڈ ہیلپلیسنس تو نہیں ہے. پھر اس کی وہ جو ڈپریشن کی تھیری ہے اس کو بھی دیکھا کریں. اور اس کا اوور آل فیمیل کا سیکشول بیہیویئر عام طور پہ جنرلی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جینیٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو DSM-5 وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ابھی تک ایگزیکٹ جینیٹک یا اس کی جو ہیریٹیبل کوئی کاز ہے وہ ان ناؤن ہے، نہیں ہے. صرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسٹیمیٹ از بٹوین 30% ٹل 80% ود موسٹ اسٹیبل کمپوننٹ. دس واز دا ایٹیولوجی. ہم کریں گے ڈفرینشیل ڈائگنوسس. اوکے، سو اگر ہم اس کا ڈفرینشیل ڈائگنوسس کریں تو وہ ہم تقریباً کوئی 1 2 3 4
ڈس آرڈرس کے ساتھ کریں گے کیونکہ اس کا بنتا ہی تقریباً ان کے ساتھ ہے. اگین اب میں بار بار نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی وہ 5 سٹیپس یاد رکھو. اب آپ کا کام ہے, میں نے آپ کو دے دی, ان 5 سٹیپس کو اپنے ذہن نشیں کر لیں اور وہ اس کو اپلائی کریں ہر ڈس آرڈر کے ساتھ جب آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنے لگیں. سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے پری مینسٹرل سنڈروم کے ساتھ. ناؤ دیر از ویری ڈفرنس بٹوین پری مینسٹرل ڈسفورک اینڈ پری مینسٹرل سنڈروم. پری مینسٹرل سنڈروم میں یہ والا جو کرائٹیریا ہے نا, یہ والا جو کنڈیشن ہے کہ جی کم از کم 5 ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ اس کی نہیں ہوتی. اور دوسرا جتنے سمٹمز ہیں ان کی جو سیویرٹی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ ڈس آرڈر ہم نے پڑھا نہیں, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ہم صرف اتنا ہی اس کو سمجھیں گے کہ اس میں جو سیویرٹی ہے سمٹمز کی وہ کم ہے, انٹینسٹی ہے وہ کم ہے, اور دوسرا اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے سمٹمز کتنے ہونے چاہیے, مور دین ایکول ٹو 5, کم از کم 5, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کو اتنا ہی سمجھیں گے. اس کے بعد ہم آئیں گے ڈسمینوریا, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے, یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نام کہ ویری پینفل مینسز, ویری پینفل جو بھی آپ کی مینسٹرل سائیکل ہے, آپ اس کے لیے کنسلٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر کو, وہ اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ سنڈروم آف پینفل مینسز اٹ از انڈیڈ بٹ از ڈفرنٹ فرام اے سنڈروم کریکٹرائزڈ بائی افیکٹو چینجز. یہ آپ کی پھر افیکٹو چینجز نہیں ہے, جو آپ کا پی ایم ڈی ڈی ہے وہ افیکٹو چینجز کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ آپ کا فزیکل اور کسی آپ سمجھ لیں کہ پیتھوفیزیولوجیکل پرابلم کی وجہ سے آ رہا ہے. اٹ بگینز ود دا آنسٹ آف مینسز ویئر. ہاں ایک اور ڈفرینس ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہے, میں نے ابھی جو آپ کو بتایا پینفل مینسز, یہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کے مینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ وہ پری مینسٹرل ہے, سٹارٹ ہونے سے ہفتہ پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ کو یہ آنسٹ کے درمیان میں آتے ہیں, وہ آنسٹ ہونے سے پہلے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو لازمی ڈفرینشیٹ کرنا ہے موڈ ڈس آرڈرس کے ساتھ, باقی جتنے موڈ ڈس آرڈرز ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے, جیسے اب آپ نے دیکھا کہ بائی پولر میں, ایم ڈی ڈی میں, پی ڈی ڈی میں کیا ہے کہ آپ کو اریٹیبل موڈ ملے گا اسی طرح سے. تو بڑا بہترین آسان حل ہے یہ دیکھنے کا کہ یہ آپ کو ایک تو ڈیوریشن, دوسرا اسپیسیفک ایونٹ ہے کہ یہ آپ کو اگر تو مینسز کے دوران ہو رہے ہیں اور آپ کی اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ہے تو آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ یاد کریں اور ذرا دیکھیں کہ میں نے آپ کو جو ڈفرینشیل ڈائگنوسز بائی پولر کا لکھوایا ہے ایم ڈی ڈی میں, وہی یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مینی فیمیلز ود بائی پولر ایم ڈی ڈی پی ڈی ڈی بلیو دیٹ دے ہیو پری مینسٹرل. وہ بعض دفعہ جن لوگوں کو, جن عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے بائی پولر ہے یا کوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ مجھے پری مینسٹرل بھی ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر ان کو انسائٹ ہو تو. اس کے علاوہ دا سمٹمز آف بائی پولر ایم ڈی ڈی پی ڈی ڈی ڈو ناٹ فالو اے پری مینسٹرل پیٹرن. یہ میں نے آپ کو سب سے شروع میں بتا دیا. لاسٹلی اس کا ہم ڈفرینشیل ڈائگنوسس کریں گے ہارمونل ٹریٹمنٹس یوزیج کے ساتھ. مطلب بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جن کے اندر آپ کہہ لیں کہ سم فیمیل پریزنٹ ود ماڈریٹ ٹو سیویئر مے بی یوزنگ, ان کی جو یہ پرابلم ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے بعض دفعہ, ٹھیک ہے. اور وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ کوئی ہارمونل ٹریٹمنٹ کی میڈیسن یا کوئی ہارمونل آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی اس طرح کی اگر انڈکشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہے, تو پھر آپ پری مینسٹرل کا نہیں دے سکتے. وہ ہارمونل ٹریٹمنٹ ہے, کوئی دوائی ہو سکتی ہے, کوئی انجیکشن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اف دا سمٹمز اکر آفٹر انیشیشن آف ایکسوجینیس